اور میڈیا جو بھی ہوں گے، اگر وہ غلط نکلے تو اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں معذرت ہو تو معذرت ہو گئی. ایک ہے کسی جج کو گالی دینا کہ تم کرپٹ ہو، تم چور ہو، تم بدماش ہو، تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے، یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. سڑک پہ گھسیٹ کے کسی کے گریبان کو پکڑنا اور درخواست دینا کہ بھائی میں نے تم سے لڑنا ہے، یہ تمہاری چیز غلط ہے، اس میں ایک اور کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کون صاحب اس میں ایک اور کمپیریزن بھی ہے نا. اب پولیٹیکل موٹیوز کے لیے ہماری پولیٹیکل پارٹیز اگر عدلیہ کو انوالو کریں تو یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ آپ عدالت کا سہارا لیں اپنے معاملات کی، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. میں اس وقت اکراس بات کر رہا ہوں. سو یہ بھی تو آپ عدلیہ کو اس کے اندر شامل کریں. دوسری چیز، ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عدلیہ کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن آپ لوگ ایک ادارے کو جو ہے وہ پورا ٹارگٹ کرتے ہیں، پورا تنقید کرتے ہیں، نیوٹرل سے لے کے سارے نام نیچے تک آپ نے دیے ہوئے، لیکن دوسرے کا آپ دفاع کرتے ہیں. دوسری سائٹ سے عدلیہ کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں سے دوسرے معاملے پہ خاموشی ہے. سو یہ جو اپنی مرضی کے ادارے، اپنی مرضی کے معذرت کے ساتھ ججز، اپنی مرضی کے جرنیل، اپنی مرضی کے بیوروکریٹس، یہ پاکستان کو آگے تو نہیں لے جا رہی یہ چیز، یہ تو پاکستان کو پیچھے لے جا رہی ہے کہ جو میرا بندہ ہے وہ کلیئر ہے، جو دوسرے کا بندہ ہے وہ کرپٹ ہے اور وہ خراب ہے. اچھا، جہاں تک تو عدلیہ کا تعلق ہے، ہم نے کوئی بھی جب بھی عدلیہ کو اپروچ کیا ہے تو کسی کوئی پرسنل فیور کے لیے نہیں کیا. اگر خان صاحب کے خلاف 76 مقدمات ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں عادل عباسی صاحب کہ عمران خان ایک اتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا جس میں 76 مقدمات وہ تو بانڈے کیسز ہیں سر، شاید افغانستان سے آئے کسی دہشت گرد پہ نہیں ہوں گے. 76 کیسز تو اس میں میجورٹی بانڈے کیسز ہیں. اب اس کے ریلیف کے لیے عباسی صاحب اس میں اگر اس کے ریلیف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں وہ ہمیں ریلیف دیتے جا رہے ہیں. اگر یہ جو ایسے آپ نے فرمایا جو توشہ خانہ کا کیس ہے جس پہ انہوں نے کہا جی اربوں روپے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے اس میں وہ پیش نہیں ہو رہے، اور جو کمزور کیس ہیں اس میں وہ ضمانت کرا لیتے ہیں یا اس کیس کو فیس کر لیتے ہیں. یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. آپ توشہ خانہ کیس کو ڈسکس ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ توشہ خانہ کا کیس ہی کیا ہے کہ ان کو ایک طریقے سے، ایک لیگل طریقے سے ایک تحفے میں گھڑی ملی جن کی ویلیو ڈکلیئر سرکار نے کی، جس پہ 50% انہوں نے وہ پیسے جمع کروائے، وہ گھڑی اپنے پاس لے لی. اب انہوں نے کہا میں نے گھڑی بیچ دی، یہ قانون کے مطابق ٹرانزیکشن ہو گئی. آپ 2000 سے لے کے بلکہ آپ 1990 سے لے کے 2022 تک تمام پرائم منسٹرز، تمام جتنے بھی پبلک آفس ہولڈرز ہیں، آپ ان کے تحائف کا نتیجہ نکال لیں. کیا ان کے پاس وہ تحائف موجود ہوں گے؟ اگر پورے 3.5 سال کی گورنمنٹ میں عمران خان میں چلیں اس کا جواب لے لیتا ہوں جو کہ لیگل ان کو ملا تھا، اس کو بیچ کے اگر کمپیریزن کرنا ہے تو پچھلے تحفے تحائف کا بھی ساروں کا کر لیں. اور وہ کہہ رہے ہیں بڑا سادہ سا کیس ہے یہ، اس کو اتنا مشکل نہیں ہے، انہوں نے پیسے دے کے چیز لی ہے، اور پچھلوں کا بھی کر لیں گے جن کو تحائف ملے. دیکھیں یہ نا، یہ بہت ہی کرمنل قسم کا ان کا انٹینٹ تھا. نمبر 1، یہ تحائف کبھی توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں ہوئے. یہ عمران خان صاحب اور فرسٹ لیڈی کی پوزیشن میں تھے. وہاں پہ ایویلیویٹرز کو پی ایم ہاؤس بلا کے ان کی ایویلیویشن کی گئی. اب گراف کا ایک سیٹ ہے، گراف کا وہ یلو ڈائمنڈ، اس کی گراف کی ویب سائٹ پہ 4 کیرٹ کے اس یلو ڈائمنڈ کی انگوٹھی کی قیمت $9,85,000 ہے. ان کو پورا سیٹ ملا جس میں جھمکے بھی ہیں، جس میں نیکلس بھی ہے، جس میں بریسلیٹ بھی ہے، جس میں انگوٹھی بھی ہے. اس کی لگ بھگ قیمت تقریباً 2.5-3 ارب روپے کی ہے. پھر خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی دیکھیں، یہ تو تبرک ہوتی ہے کہ سعودی ولی عہد نے خانہ کعبہ کے ڈائل والی دنیا میں ایک پیس ہے، اس کی قیمت لگ ہی نہیں سکتی. اس کی اگر آپ ویٹ دیکھیں گے ڈائمنڈز کا، وائٹ گولڈ کا، وہ جا کے کوئی 90 کروڑ 1 ارب روپے کی گھڑی نکلے گی. طارق صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا، تو کیبنٹ ڈویژن کے پاس تو یہ سارا ریکارڈ ہوگا. آپ ایویڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پروسیس فالو کیے بغیر جی میں ایویڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کر دیتا ہوں. جی دیکھیے، یہ تمام تر ایویڈنس آ چکا کہ ایک تو یہ گفٹس انڈر ویلیوڈ تھے، یہ پی ایم ہاؤس سے باہر نہیں گئے، ان کو بلیک مارکیٹ میں بیچا گیا زیادہ قیمت پہ بیچ کے. اس کی جو پروسیڈز تھیں اربوں روپے کی، وہ اپنے اکاؤنٹ میں انہوں نے کئی جمع کرائیں، کئی نہیں کرائیں. اب جو اکاؤنٹ والا معاملہ ہے وہ آلریڈی الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اس پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. ایک ایف آئی اے کی انکوائری انڈر ویلیویشن کی، وہ الگ چل رہی ہے. نیب کی ٹیم دبئی بیٹھی ہے عمر فاروق سے اور ٹائم زون کے مالک سے ملاقات کرنے، جس سے جعلی رسید بنوائی گئی تھی. یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ سے تحفہ آیا تو آپ نے گھر پہ ڈیکوریشن پیس رکھ لیا. یہ فرح گوگی صاحبہ دبئی جاتی تھیں، وہ باقاعدہ یہ گھڑیاں اور یہ زیورات پہن کے جاتی تھیں، ان پہ کوئی چیک نہیں تھا. اربوں روپے کے تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچ کے مالی فائدہ اٹھایا گیا ہے. اون صاحب از اے ویری ویل ایجوکیٹڈ پرسن، بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، مگر اس کیس کو شاید ڈیفینڈ نہ کر سکیں.
کیونکہ ہمارے پاس تو بڑے گلیرنگ قسم کی ایویڈنسز ہیں. چلے میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد نہیں ہے کہ آپ کے توشہ خانہ کے تائب آپ کے گھر پہ رکھ جی اون عباس صاحب آپ بریک کے بعد دیں گے جواب یا ابھی دینا اس پر رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جی گو اہیڈ. ابھی دینا چاہتا ہوں. عباس صاحب اتنا بتا دیجئے کہ جو 3 یا 4 چیزیں طالبہ تارڑ صاحب نے بتائی ہیں, اگر ان چاروں چیزوں کے پروسیڈ ایویلیویشن پی ایم ہاؤس میں ہوئے تو اس کا مطلب پہلا سرکاری پروسیجر تو چل گیا. ایویلیویشن عمران خان صاحب خود تو نہیں کرا سکتے, ایویلیویٹر باہر میں آیا, پی ایم آفس آیا, اس نے ایویلیویٹ کیا, 10 روپے کی چیز ہے, آپ 5 روپے جمع کرا دیں. انہوں نے 5 روپے جمع کرا کے وہ چیز لے لی اور اس کو بیچ دیا. یہ قانونی پیرامیٹر سالو ہو گیا. اب اس طرح کرتے ہیں 1990 سے 2022 تک جتنے تحفے, جتنے وزیر اعظم نواز شریف کو یا زرداری کو ملے, انہیں کہتے ہیں وہ سارے تحفے گھر سے لے کے آگے عوام کو دکھا دیتے ہیں وہ تحفے موجود ہیں یا بیچ دیے. اگر تو تحفے موجود ہیں تو واجب زبردست انہوں نے پیسے بھی جمع کرائے اور تحفے رکھ لیے. اگر گاڑی تک اس کام کے لیے پرابلم صرف اتنا ہے کہ یہ رول ہے کہ آپ نے یہ تحائف توشہ خانہ میں جمع کرانے ہیں, آپ سینے کے ساتھ لگا کے اس کی ایویلیویشن نہیں کر سکتے. وہ تک پیسے جمع کرا کے گھر لے کے چلے گئے. اس کی ایویلیویشن ہونی ہے سر, یہ مجھے بتائیں کہ ایویلیویشن ہونی ہے, یہ بلیک مارکیٹ میں سیل نہیں ہو سکتے. اچھا مزے کی بات یہ جو بلیک مارکیٹ والا بار بار کہتے جا رہے ہیں, اس کے اوپر اگر آپ کے آپ تو گورنمنٹ میں بیٹھے نا, آپ اور جو آڈیو آئی ہے جس میں اس ملازم کو ڈانٹا جا رہا ہے, آپ ٹاک شو پہ کیوں نہیں دکھا دیتے, تم نے کیوں تصویریں کھینچی, تم نے کیوں تصویریں لی. تو یہ تو دیکھیں نا, یہ تو بہت بڑی ڈکیتی ہے. کیا پرپر روپے کے تحفے بلیک مارکیٹ میں آڈیو پہ ڈسکشن کریں, ہم آپ نے جمع نہیں کرائے کرتے. ہمارے گھروں میں بھی تو ماں بہنیں ہیں. میں اپنے گھر میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں, اس کی آڈیو ریلیز ہو جائے, بتائیں یہ ڈسکشن کے اخلاقیات کیا کہتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ نوکر سے بات کیا کر رہا تھا, اور فرا کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کریں. یہ اون صاحب ویسے وہ گوشواروں میں تو ایک میری ریکویسٹ ہے, عباسی صاحب ایک ریکویسٹ ہے, طارق صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے. ہم ایک کلچر میں رہتے ہیں, ہم ایک چادر چار دیواری کے رہنے والے, ایک پورے پاکستان میں ہمارا ایک سسٹم ہے. جب آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کی بات کرتی ہے, کم از کم ایک پیرامیٹر تو طے کر دے. اس پہ سب سے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ لیکس جو لوگ کر رہے ہیں کیا ان کو کرنی چاہیے تھی, کیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب لوگوں کی گھروں کی جناب عطا طارق صاحب آڈیو بنا کے باہر عطا طارق صاحب ذرا کوئکلی اس کا جواب دیجیے گا, میں نے بریک نہیں ہو سکتی ہیں. بجائے یہ ڈسکس کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ نوکر کو کیا کہہ رہی تھی. آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ روایت کس نے ڈالی. عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اپنے لوگوں کے فون ٹیپ کر کے صبح صبح اس کے ٹرانسکرپٹ پڑھا کرتے تھے اپنے دفتر میں کہ میرا کون سا آدمی کہاں بات کر رہا ہے. ہم سے تو قسم اٹھوا لے جو ہم نے کبھی کی ہو, عمران خان صاحب شوق سے پڑھتے تھے جب اقتدار میں تھے. طارق صاحب ہم سے تو قسم اٹھوائے, ہم نے کبھی بنائے ہوں یا فلوٹ کیے ہوں, عمران خان صاحب جو بناتے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے, وہ ہمیں بھی دیتے تھے.